بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام احباب کو خیر و عافیت، سلامتی کے ساتھ صحت و تندرستی والی لمبی عمر عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالی انہیں شفائے کلی عطا فرمائے۔ ناظرین، حضرت مولانا امین صفدر اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین اور مناظر اسلام گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہبی علم عطا کر رکھا تھا۔ ایک ہوتا ہے کسبی علم اور ایک ہوتا ہے وہبی علم۔ کسبی علم اس کو کہتے ہیں کہ انسان جس علم کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اور پھر جا کر علم اس کو حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے علم وہبی۔ علم وہبی اس علم کو کہتے ہیں کہ جس میں محنت مشقت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے بندے کو چن کر علم عطا فرما دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں علم وہبی۔ حضرت مولانا امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے علم وہبی عطا کر رکھا تھا، اور یہ اسکول ٹیچر تھے، اسکول میں پڑھاتے تھے۔ یہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی بیعت کا واقعہ اور قصہ بیان کرتے ہیں۔ بہت ہی دلچسپ واقعہ اور قصہ ہے، سننے والا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں خدام الدین رسالے کا مطالعہ کر رہا تھا، اس میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس ذکر کی تقریر تھی۔ اس میں ان کا فرمانا تھا کہ جسمانی آنکھیں تو گدھوں اور کتوں کی بھی ہوتی ہیں، اصل آنکھ تو دل کی آنکھ ہونی چاہیے کہ جس سے انسان حلال اور حرام کا امتیاز کر سکے، تو اس کو پتہ چل جائے، دل کی آنکھ سے دیکھ لے کہ یہ قبر جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھ ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ان کی یہ تقریر پڑھ رہا تھا، حال میں ایک ٹیچر جن کا نام رشید احمد تھا وہ داخل ہوئے، اور ان کے ہاتھ میں 5 روپے کا نوٹ تھا، اور وہ لہراتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ کسی نے حرام کا نوٹ لینا ہو، یہ حرام کا نوٹ ہے میرے پاس۔ میں نے کہا کہ یہ مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں کس لیے چاہیے؟ تو میں نے انہیں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس ذکر کی پوری تقریر سنائی، اور کہا کہ ہم لاہور چلتے ہیں اور امتحان لیتے ہیں کہ آیا خود حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو حلال اور حرام کی تمیز ہے یا نہیں۔ کہتے ہیں ہم 4-5 ٹیچر مل گئے، اور ہم نے کچھ پیسے اپنی طرف سے ملائے اور کچھ وہ حرام کے پیسے ملا لیے، اور ہم نے کچھ حلال کے پیسوں کے پھل خریدے اور کچھ حرام کے پیسوں کے پھل خریدے۔ اب جو حلال کے پیسوں سے خریدے گئے پھل تھے، ہم نے اس پر نشان لگا لیا تاکہ ہمیں معلوم رہے کہ یہ حلال کے پیسوں کے پھل ہیں، اور جو حرام کے پیسوں سے خریدے گئے پھل تھے ہم نے ان پر بھی کچھ نشان لگا لیا تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ حرام کے پیسوں سے خریدے گئے پھل ہیں۔ کہتے کہ ہم نے ان پھلوں کو مکس کر دیا، اور ان پھلوں کو لے کر ہم لاہور پہنچ گئے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں گئے، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، ان کو ہم نے وہ پھل پیش کیے، تو انہوں نے فرمایا کہ کیسے آنا ہوا اور یہ کیا لائے ہو؟ تو میں نے کہا حضرت ہم آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، اور یہ پھل آپ کی خدمت میں ہدیہ لے کر آئے ہیں۔ تو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے برجستہ فرمایا تم میری زیارت کے لیے آئے ہو یا میرا امتحان لینے کے لیے آئے ہو؟ اور پھر ان پھلوں میں سے کچھ پھل انہوں نے اٹھا کر الگ کر دیے اور کچھ پھلوں کو الگ کر دیا، اور کہا کہ یہ حلال کے پیسوں کے پھل ہیں اور یہ حرام کے پیسوں کے پھل ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم حیران ہو گئے کہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ واقعی اپنی دل کی بصارت اور دل کی آنکھ رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دل کی آنکھ سے پہچان لیا کہ یہ حلال ہیں اور یہ حرام ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت ہمیں بیعت فرما لیجیے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے غصے سے کہا واپس چلے جاؤ، تم بیعت کے ارادے سے نہیں آئے ہو بلکہ تم مجھے آزمانے اور امتحان لینے کے ارادے سے آئے ہو، لہذا تم واپس چلے جاؤ۔ کہتے ہیں ہم وہاں سے واپس نکلے، کہتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھی
ہم اسٹیشن پہنچے۔ اسٹیشن پہنچ کر حضرت مولانا میر صفدر اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا دل ہی نہ کیا کہ میں واپس جاؤں۔ میں نے اپنی ٹکٹ واپس کی اور اپنے باقی چاروں ساتھیوں کو گاڑی پر روانہ کیا اور خود وہی لاہور میں ٹھہر گیا۔ وہاں میرے ہم زلفا ایک گھر تھا، میں ان کے پاس جا کے ٹھہر گیا۔ اگلی صبح میں صبح فجر کی نماز میں حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا۔ ان کی اقتداء میں نے فجر کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے بعد درس دیا۔ درس کے بعد کچھ ساتھی انہوں نے بیعت ہونا تھا، وہ قریب ہو گئے، تو میں بھی قریب ہو گیا بیعت کے ارادے سے۔ تو حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر فرمایا کہ اب آئے ہو بیعت کے لیے۔ پھر مجھے بیعت فرما لیا اور 2 تسبیحات مجھے تعلیم کی، ایک درود شریف کی اور ایک استغفار کی۔ تو بعض اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں کہ جو دل کی آنکھ رکھتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ حق ہے یہ باطل ہے، ان کو سب معلوم ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے کرامات اولیاء حق ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ عنایت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ والوں کی قدر کرنے کی، ان کی مجلسوں میں بیٹھنے کی، ان سے دعائیں لینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔